أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے پچھلے 26 ایپیسوڈز کے ذریعے بتائی جا رہی تھی۔ محترم ناظرین اکرام، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جد و جہد شروع کی۔ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے نظام الملک، جس نے سیاسی اعتبار سے امت میں شعور پیدا کیا تھا اور مردہ ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی تھی، مقدر ایسا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ نظام الملک جو زمانے کے بادشاہ تھے، جنہوں نے ان ساری چیزوں کو بھانپ کر اور عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرکین کے ان بری ارادوں کو اپنے ذہن نشین کرتے ہوئے سیاسی بیداری بھی کی اور مدارس کے جال بچھائے، اور علماء کرام نے ان کے اس مشن میں بڑا ان کو سپورٹ کیا اور ان کی امداد کی۔ لیکن مقدر ایسا کہ نظام الملک شہید کر دیے گئے۔ اب نظام الملک جب شہید ہو گئے تو پھر ایک مرتبہ اسلام پر وہ دور چھایا، پھر ایک مرتبہ اسلام بحران کا شکار ہو گیا، اور علماء کرام جو ان کے قدم سے قدم ملا کر محنتیں کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، اور بہت سارے دربار کے ملازمین بھی تھے، جیسے ہی نظام الملک اس دنیا سے رخصت ہوئے، علماء کرام کی بھی دو صورتیں ظاہر ہوئی، دو گروہوں میں بٹ گئے۔ گویا دو قسم کے علماء کرام سامنے آئے۔ ان میں ایک وہ تھے جو پہلے ہی سے نظام الملک اور اس کے بادشاہی نظام کے خاطر اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ جیسے ہی نظام الملک ختم ہوئے، وہ بھی کنارہ کشی اور انہوں نے پردہ پوشی فرما لی اور اپنے آپ کو کسی کونے کا ایک والی بنا لیا۔ لیکن دوسرا گروہ علماء کرام کا، جس کے سرخیل اور جس کے قائد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پھر ایک نئے سرے سے سیاسی بیداری کے بجائے دو اور میدانوں میں کام کرنا شروع کیا، جس کو آپ کے سامنے سرسری طور پہ بیان کیا گیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بنیادی طور پہ جو بیڑا اٹھایا تھا وہ اس بات کا تھا کہ مومن اور مسلمانوں کے اندرون کو جگایا جائے اور مردہ ضمیروں کو زندہ کیا جائے اور ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کیا جائے اور ان انسان کے مومن مسلمان ہونے کی شان میں اور اضافہ کیا جائے، یعنی ان کو مومن بنانے کی حد تک کوشش کی جائے۔ اس کے لیے آپ نے دو طریقے سے محنت شروع کی، ایک اعتقادی طور پہ اور ایک فکری طور پہ۔ اعتقادی اور فکری میدان میں آپ نے بہت کوششیں شروع کی، حد درجے آپ نے کوششیں شروع کی۔ بعض لوگ سوال یہاں پر اس طریقے کا کھڑا کرتے ہیں کہ جب
نظام الملک میدان میں اتر رہے تھے اور عیسائیوں اور یہودیوں سے اعلان جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو ان کے مرنے کے بعد جب ان سارے علماء کی سرخیل اور ان کی لگام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی، تو کیوں آپ نے اس موقع پر لوگوں کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے راہ میں جانے سے ابھی روکا؟ بعد میں آپ نے اعلان کیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نسلوں میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین زنگی اور اس طریقے کے اسد الدین شیرخوا، ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ایسی مائیں تیار ہوئی جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسا دودھ پلایا اور ایسی انہوں نے محنتیں شروع کی، اس کے بعد نسل آگے بڑھی اور ایسے لوگ تیار ہوئے کہ جو ایک ایک بار میں ایک ایک حملے میں بڑی سے بڑی شخصیات کو پچھاڑ دیتے تھے اور انہیں خلاقمہ کر دیتے تھے اور وہاں پر اپنے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا کرتے تھے۔ لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بات سوال تو بہرحال بظاہر مناسب تھا، لیکن بیت المقدس کے ابھی فتح ہونے کے لیے جس کارنامے کو انجام دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے، وہ کارنامہ ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس سے میچ ہوتا ہے اور اس کے برابر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکۃ المکرمہ کی قبل الہجرت 13 سالہ زندگی میں صرف اور صرف لوگوں کے ذہن کو بنانے کی فکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی محنت کی وہ اعتقادی محنت تھی۔ عقیدہ کس طور پہ انسان کا مضبوط ہو، صحیح ہو، ایک صحیح العقیدہ انسان کس طریقے کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر محنتیں شروع کی۔ ایک ایمان والا مومن اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کس طریقے سے اپنے یقین کو مضبوطی کے ساتھ جماتا ہے، اور اس کے دل کی مضبوطی کی وجہ سے اس کے قدم کیسے مضبوط اور لوہا نما ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی محنت کی۔ ایک مومن بندے کا اللہ کی ذات پہ یقین کیسا ہونا چاہیے، اس کے جوابات مکے کی زندگی میں سکھائے گئے۔ کس طریقے سے انسان ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے اور اللہ تبارک و تعالی کے منشے اور اللہ کے ارادے کے مطابق زندگی کے ہر فیصلے کو وہ قبول بھی کرے، اور آگے آنے والی زندگی میں جو حالات بنیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر چھوڑتے ہوئے اس طریقے کا اعلان اپنے دل میں بٹھا لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ ہی میرا وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے، ولی بھی ہے، میں اپنے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو میرے معاملات میں میری مدد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جب فیصلے کرے گا اور اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی، اور میرا یقین اور اعتقاد اور میری فکر ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ ملتی ہوگی، تو پھر کیسی کامیابی انسان کو میسر آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سالہ زندگی میں محنتیں کی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک اسی طریقے سے نظام الملک کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جبکہ بیت المقدس فتح تو نہیں ہوا تھا، اس سیاسی بیداری کی وجہ سے بیت المقدس فتح نہیں ہوا تھا، لیکن اس سیاسی بیداری کو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تمہید نہ مانا جائے، گویا وہ تمہید تھی۔ بیت المقدس کے 91 سال کے گزرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ دینے والے ساتھیوں نے جس طریقے کی محنتیں کی، اس کے لیے تمہید نظام الملک کی سیاسی شعور بیداری تھی۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے کی محنت کی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ سب سے پہلے آپ نے اس طریقے کی محنت شروع کی کہ لوگوں کا دل بچ جائے، سنور جائے،
اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین اور اعتماد پیدا ہو جائے اور ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مضبوط سے مضبوط ترین ہو جائے اور ہر چیز کی کامیابی اور ناکامی بلکہ یہاں تک کہ ساری دنیا کے ہر نظام اور ہر نقل و حرکت کے پیچھے ایک انسان کا اور ایک مومن کا یہی اعلان ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے مطابق ہوتا ہے، ایسا یقین پیدا کرنا یہ سب سے پہلی فکر اور یہ سب سے پہلی سوچ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بنی، اور آپ کے ساتھی رفیق جتنے تھے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے اور آپ کے ساتھ علماء کرام کی ایک باضابطہ جماعت تھی، یہ ساروں کا مشن اس طریقے کا تھا۔ دوسری فکر آپ نے اس طریقے کی کہ اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتقاد مضبوط ہو جائے۔ پھر آپ نے جب اس بات کا اعلان ہو گیا اور یہ بات جم گئی اور اس میں کامیابی کسی حد تک مل گئی، اب وہ ایک ہی اشارہ تھا جس میں الحمدللہ بیت المقدس فتح ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر نے ایک با اثر نسل کے ظہور میں ایک اہم رول ادا کیا۔ تحریک اصلاح میں جس کی قیادت مدرسہ غزالی اور اس کی توسیعی شاخوں نے کی، اس کے اثرات زندگی کے مختلف میدانوں میں ظاہر ہوئے۔ ایک جدید اور نئی نسل نے جنم لیا جس کی ذاتی تکوین اور عملی رویے کو اسلامی تعلیمات و اخلاق کے سانچے میں ڈھالا گیا تھا، اور یہ نسل فرقہ وارانہ تعصبات اور دنیاوی شہوات میں ملوث نہیں تھی، بلکہ ان ساری چیزوں سے کوسوں دور تھی، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی تھی۔ جب اس جدید نسل کے عناصر پھیلے اور انہوں نے سیاسی، عسکری، تربیتی، اجتماعی اور اقتصادی اداروں میں جگہ پالی اور اپنی جد و جہد کو ان میں مرکوز کیا، تو حیات اسلامی نے اندرونی مشکلات اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنے میں ان کی سیاست اور جد و جہد کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے نتیجے میں مملکت زنگیہ کا ظہور ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے نے نسل نو پر جو اثرات مرتب کیے، اس کے نتیجے میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور مملکت زنگیہ کا ظہور ہوا۔ مملکت زنگیہ کی تاریخ اس مملکت کا سنگ بنیاد وزیر مسلح نظام الملک کی زندگی میں رکھا گیا، جبکہ نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کو شہر حلب اور اس کے مضافات، جماعت، منہجت الازقیہ وغیرہ کی ولایت پر آق سفر قسم الدولہ کے تقرر میں مشہور کیا۔ مملکت زنگیہ کا بانی آق سفر نے 447 سن ہجری میں تحریک جہاد میں شہرت پائی، جب وہ اس لشکر کا سالار تھا جس کی قیادت فخر الدولہ بن تجہیز کر رہا تھا۔ اس کا رخ موصول کی طرف تھا، جسے حاصل کر لیا گیا۔ مورخ ابو شامہ فرماتے ہیں کہ آق سفر کی علو مرتبت کی دلیل یہ ہے کہ اسے قسم الدولہ کا لقب دیا گیا۔ اس طریقے کا اس نے ایک مقام اور مرتبہ پایا، کیونکہ ایسے القاب تو بچا کر رکھے جاتے ہیں اور مستحق کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے تاریخی ماخذ پر اضافہ کرتے ہیں کہ آق سفر کی ہیبت تمام زیر سلطنت علاقوں پر چھاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ رعایا کے بارے میں حکمت عملی اور مسلم علاقوں کے دفاع میں سب سے بہترین منظم اور ناظم تھا۔ اس کے علاقوں میں ارضائی انصاف اور امن و امن عام تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے ہر شہر کے لوگوں میں یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر کسی نے تالا لگایا یا کسی نے کسی کے اہل خانہ کو نقصان پہنچایا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ جب کوئی قافلہ اس کے کسی شہر میں آتا تو وہ اپنا سامان کھول کر ڈال دیتے اور امن کی نیند سو جاتا۔ اہل شہر اس وقت تک اس کی حفاظت کرتے جب تک کہ وہ قافلہ روانہ نہ ہو جاتا۔
چنانچہ اس طریقے سے شہر امن اور محفوظ ترین امن شہر بن گیا۔ عماد الدین زنگی کا سنہرا جو دور آیا اس کے بعد، اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا بہت زبردست نتیجہ تھا، اور ایسی نسل نو نے جنم لیا، اور ایسی نسل نے جب جنم لیا تو پھر ایسے ادوار آئے کہ لوگ اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر آرام کی نیند سو جایا کرتے تھے۔ نہ کسی قسم کی کوئی چوری ہوا کرتی تھی، نہ کسی قسم کا کوئی ڈاکہ ہوتا تھا، نہ کسی کی عزت پہ کوئی حملہ ہوتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، ایسی سزا دی جاتی کہ پھر دوسری مرتبہ کوئی اس طریقے کا کارنامہ انجام نہ دیتا۔ آرام کی اور سکون کی زندگی چل رہی تھی۔ اس کے بعد جو دور آیا عماد الدین زنگی کا سنہرا دور آیا۔ 887 میں آق سفر کو قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا عماد الدین زنگی جانشین بنا۔ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتا رہا، تاہم عادات میں اس کا اپنا مقام نمایاں تھا، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ دارالخلافہ بغداد سے دوری کے باوجود اس کا درجہ ایک اہم ترین حاکم کا تھا، اور اس سے مسلسل عمدہ کردار کا ظہور ہوتا رہا۔ قدرتی بات تھی کہ اصلاح و تجدید کے علم بردار ایک نئی امت اسلامیہ کی بنیاد ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ امت جدیدہ یہی مملکت تھی جس کا آغاز 521 عیسوی بغداد کے فتنے سے واپسی پر عماد الدین نے کر دیا تھا، اور اس کو مضبوط کرنے اور رقبے کو وسعت دینے میں عماد الدین مشغول ہو چکا تھا۔ گویا یہ مملکت اس کی مستحق تھی کہ اسے مملکت جدیدہ کا نام دیا جائے۔ جب سلطان بعض سازشوں کے ہاتھوں شہید ہوا تو اس کا بیٹا نور الدین جانشین ہوا، اور اس نے مملکت جدیدہ کے اسلامی امتیاز کو مزید نمایاں کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے انہوں نے اس طریقے کی بنیاد ڈالی کہ کامیابی ان کے قدم چومنے لگی۔ نور الدین زنگی کے عہد سے یہ مملکت آل زنگی ایک ایسا مرکز بن گئی جس کے گرد تجدیدی رجحانات رکھنے والے علماء اور اصلاحی مدارس کے طلبہ جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اسے دارالحجرت بنا کر ہر طرف سے لوگوں کو بلایا اور مخلصین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، خواہ ان کا فقہی مذہب اور نسبت کوئی بھی ہو، اور جو جس کام کے لیے مناسب تھا اس میں اسے لگا دیا گیا۔ مملکت زنگیہ، عماد الدین زنگی کی جو مملکت تھی، مملکت زنگیہ کی کامیابی کے پیچھے اجتماعی کوششیں کار فرما تھی۔ جن مورخین نے حالات کی تاریخ لکھی وہ ان خطوط کی تفصیل نہیں بتاتے جن پر یہ نوخیز مملکت گامزن تھی، اور وہ کس طریقے کے خطوط تھے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625 Cosmic Break Zone CBZ number 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون، جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی
असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कास्मिक बेक ज़ोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कास्मिक बेक ज़ोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन कराम, वक्फ़े के बाद फिर आप सबका इस्तक़बाल है। वक्फ़े पे जाने से पहले इमादुद्दीन जंगी के सुनहरे दौर को आपके सामने बयान किया जा रहा था कि बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी और उसकी फतहियाबी के लिए किस तरीक़े की मेहनतें अकेले तने तनहा तौर पे और इज्तिमाई तौर पे किस तरीक़े की मेहनतें हुई और एक नस्ल नौ किस तरीक़े से पैदा हुई और ममलकत जदीदा का किस तरीक़े से क़ियाम रखा गया। ममलकत ज़ंगिया की कामयाबी के पीछे जो इज्तिमाई कोशिशें कारफरमा थी, जिन मुअर्रिख़ीन ने हालात की तारीख़ लिखी, वो उन ख़ुतूत की तफसील बयान तो नहीं करते जिन पर ये नौखेज़ ममलकत गामज़न थी। इसलिए कि कदीम इस्लामी मुअर्रिख़ीन का तरीक़ेकार ये था कि वो वाक़यात को ऐसे अशख़ास की तरफ मंसूब करते थे जो सियासी व अस्करी क़ियादत करते थे। वो दीगर कवी असरात व अवामिल को नज़रअंदाज कर देते थे। वो वाक़यात को इज्तिमाई के असर के बजाय एक फ़र्द के कारनामों के हवाले से बयान करते और वो वाक़यात के तसलसल में रब्त पैदा नहीं करते थे। ताहम उस ममलकत के इब्तिदाई अय्याम से ही वाक़यात की तारीख़ और नूरुद्दीन की क़ियादत की हिकमत अमली में इज्तिमाई मनसूबा बंदी और ताआवुन नीज़ वाक़यात का बाहमी रब्त सामने आता है। मौसिल में इमादुद्दीन जंगी का वज़ीर मुरवान बिन अली बिन सलामा बिन मरवान अत्तंजी दियार बकर के शहर तंज से निस्बत था, जिसने बगदाद आकर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह और शाशी से इल्म हासिल किया। फिर वो अपने इलाके में आकर उमूर वजारत की तदबीर में अपनी वफात 540 हिजरी तक मसरूफ रखा। फिर इस तरीके से नूरुद्दीन जंगी के अहद के इम्तियाजी कारनामे इस तौर पर मुअर्रिख़ीन ने बयान किए कि नूरुद्दीन के अहद में ममलकत जदीदा की सियासत 6 उमूर में मुमताज हुई, जो ये हैं। सबसे पहली, कौम को खालिस इस्लामी अंदाज में तैयार करना, दीनी व सकाफती जिंदगी को बातिनिया के मुनहरिफ फिक्री रुझानात और यूनानी फलसफे के असरात और फातिमिया शायर से पाक करना, यानी मुआशरे में अफकार पर जो खारजी असर यूनानी फलसफे से आया था और बातिनी असर जो फातिमी कुव्वत से आया था, उसे पाक और साफ करने में पूरे के पूरे वो लोग मुनहरिफ हो गए। दूसरे तौर पर इंतजामिया को इस्लामी रंग दिया और इज्तिमाई अदल को फरोग दिया। किसी का कोई भी मसला दरपेश होता, उसमें जल्द अज जल्द और इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता। तीसरे दर्जे पर इमादुद्दीन जंगी के दौर में
جو اجتماعی کارنامے تھے ان کا جو اثر بہترین ظاہر ہوا وہ تیسرا یہ تھا کہ فرقہ وارانہ تنازعات کو ختم کیا، مضبوط اسلامی قوت اور وحدت عمل اور متحدہ قیادت کی بنیاد ڈالی۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس کام کو انجام دیا کہ اقتصادی زندگی کی خوشحالی کے لیے عوامی منفعت کے حامل اداروں کو قائم کیا، خوب منفعت لوگوں تک پہنچتی رہے اور وہ لوگ آرام اور سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ اور آپ نے ایک جو خصوصی کارنامہ انجام دیا، فوجی طاقت کو اپنے بل بوتے پر مضبوط شکل دی، شام کی منتشر چھوٹی چھوٹی مملکتوں کا خاتمہ کیا، مصر اور جزیرہ عرب کے مابین وحدت اسلامی کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ نے ایسے بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے، اس کے بعد آپ نے تعلیمی میدان کی طرف توجہ دی۔ تعلیمی بیداری میں مملکت کا جو کردار رہا وہ مملکت جدیدہ کے نزدیک پکا اور سچا صحیح مسلمان ہی وہ اہم ستون تھا جس پر امت مسلمہ کی بنا قائم ہوتی ہے۔ اس غرض سے قوم کو اسلامی انداز میں تیار کرنے کے لیے جامع پالیسی اختیار کی گئی اور اس پالیسی میں اداروں کو منضبط کیا گیا، جہاں نئی نسلوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، اسی طرح میں ہدایت دار شاد کو بھی شامل کیا گیا جس کا مقصد عوام الناس کی رہنمائی کرنا تھا۔ اس میں عسکری تیاری بھی شامل تھی جس کا ہدف خطرات اور چیلنجوں کے مقابلے کو تیار کرنا تھا۔ اس مذکورہ پالیسی کی تفصیلات کچھ اس طریقے کی تھی کہ تعلیمی اداروں کا کردار، مملکت نے مدارس کی تعمیر اور دور قرآن و حدیث کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور مشاہیر علماء بالخصوص جو مدارس اصلاحیہ مثلا غرانقہ اور قادریہ، عددیہ، حرانقہ، سہردیہ کے فارغ التحصیل تھے کو ان کو بلایا۔ مملکت جدیدہ کے ہاں تعلیم محض درسی سرگرمی کا نام نہیں تھا جس میں عملے اور اسی طریقے سے لوگ کام کرتے، بلکہ تربیت کی فراوانی، بلکہ ایسی عقائد سرگرمی مراد تھی جس کا ہدف متحدہ ملت کی تشکیل تھی، نیز اسلامی مقاصد اور موجودہ ضروریات کو پیش نظر رکھنا تھا۔ یہ تعلیم کے ادارے دو قسموں میں منقسم تھے۔ مدارس کا جو اول قسم تھی وہ مدارس اور دور قرآن و حدیث، ان کا بڑا کام نوجوانوں میں سے نئی نسل کا اخراج تھا جس کا عقیدہ صاف اور عقلی و نفسی استعداد اس درجے بلند ہو جس کا حصول ایک مسلمان کے لیے اہم ترین ضرورت تھی۔ نمبر جو دوسرا کارنامہ انہوں نے انجام دیا وہ مساجد جن کی تعداد صرف ایک شہر دمشق میں 100 سے زیادہ تھی، وہ عبادت و نماز کے علاوہ ایسے تعلیمی مراکز بھی تھے جہاں اسلامی روح پھونکنے پر توجہ دی جاتی تھی۔ یہاں اسماعیلی مذہب اور فلسفے کی تعلیم کو جس اثرات آبادی کے عقائد، عادات اور سیاسی و اجتماعی نظریات میں بہت گہرے تھے، ذہن سے محو کیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر ابن حیبر مملکت جدیدہ کے قیام سے پہلے کے احوال قلمبد کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کوئی اسلام نہیں تھا اور وہ لوگ خواہشات و بدعات کے غلام تھے، سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے رحم کیا، اور بعد میں مملکت جدیدہ نے اسے بالکل الٹ دیا اور پلٹ کے رکھ دیا۔ اس طریقے سے اسلام کی تابعداری کے اور کچھ نہیں رہا۔ عامت الناس کی اخلاقی تربیت کا جو لوگوں نے انتظام کیا وہ اس طریقے سے کہ عوامی ہدایت اور رہنمائی، ان کا مقصد مسلم عوام سے عاملوں اور مزاروں اور تاجروں کی رہنمائی کرنا تھی۔ اس کا موازنہ موجودہ دور کی تعلیم بالغان سے کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں تعلیم بالغان کا دور چلتا ہے کہ جو بچپن میں رہتے ہوئے جنہوں نے اپنے قرآن کو صحیح نہیں کیا، جنہوں نے احادیث شریف کی دنیا سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا، اس زمانے میں تعلیم بالغان کا جو مدارس چلتے ہیں، یعنی بڑے ہونے کے بعد بھی علم تو حاصل کرنا فرض ہے، اس طریقے کا موازنہ انہوں نے پیش کیا اور تعلیم بالغان کے اداروں کو قائم کیا، اور اس طریقے سے عام لوگوں کی اخلاقی تربیت کا انتظام ہوا۔
لیکن یہ منہاج میں اس سے مختلف تھی. یہ محض ناخواندگی کے خلاف جنگ تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا ہدف اخلاق، تصورات اور عقائد کے تھے. اس میدان تربیت میں صوفی شیوخ نے مہارت حاصل کی تھی، خاص طور پر جب سے اصلاح تصوف کا کام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ہم عصر ساتھی شیوخ نے ہاتھ میں لیا. یہ بات نوٹ کی جا سکتی ہے کہ جہاں اصلاح تصوف کی تحریک اس کی تزہیر اور گوشہ نشینی سے اسے باہر لا کر مشکلات و خطرات کا سامنا کرنے میں شریک ہوئی، وہیں اس کے ساتھ نور الدین کی عنایات، ربط و نوازیوں کی تعمیر اور شیوخ کا احترام بھی شامل حال رہا. ان اداروں نے تعلیمی مدارس کے علاوہ بھی اپنا کردار ادا کیا اور مسلم عوام کی تہذیب میں اپنا فریضہ ادا کیا، جس سے مملکت نوریہ کی پالیسی متفق تھی. بے مثال عسکری تربیت کا انتظام، عسکری تیاری، تعلیم و ارشاد کے علاوہ مملکت تمام امت کی عسکری تربیت میں سرگرم ہو گئی اور اس کی صفوں میں عسکری روح پھونک دی. جب نور الدین نے دمشق کو اپنی مملکت میں شامل کر کے اسے اپنا صدر مقام بنایا تو عسکری تربیت کی طرف توجہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اب اس نے جہاد کے موضوع پر کتاب تالیف کی اور اپنے احاطوں میں تربیتی میدان قائم کیے. یہ تربیت دوستوں پر قائم تھی، معنوی و روحانی تیاری. پھر عسکری تربیت انہی میدانوں میں نوجوانوں میں صلاح الدین کی تربیت ہوئی، جس کے مقدر میں بعد میں وہ کردار تھا جو اس نے ادا کیا جب بعض متشدد علماء نے نور الدین پر اس بنا پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ تربیت کے میدانوں میں گھڑ سوار اور مشقت کے کھیلوں میں خود شریک ہوتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ کھیل اور لطف کے لیے ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد گھوڑے کو حرکت اور رخ بدلنے کی اعلیٰ صلاحیت پر قائم رکھنا اور فوج کو جہاد کے لیے کسی بھی غیر متوقع اچانک پکار پر مستعد رکھنا تھا. اس طریقے سے انہوں نے اپنی محنتیں شروع کی. تعصب سے پاک علمی مجالس اور مذاکرے انہوں نے شروع کیے. یہ تعلیمی مراکز افراد، اداروں پر پروگراموں میں کے لحاظ سے پوری طرح منظم ہو گئے. ابو شامہ اور بسط ابن جوزی نے اس تکمیل و تعاون کی واضح صورت پیش کی. یہاں تعلیم و تربیت کے قائدین کے مجالس عام منعقد ہوتی، جن میں کبار فقہا، صوفی اور شیوخ اور عسکری قائدین شریک ہوتے اور فرقہ واریت کے حساس پہلوؤں اور مذاہب تعصب میں ملوث ہوئے بغیر ان مجالس میں علمی روح کے تمام موضوعات پر بحث ہوتی. نور الدین زنگی خود بھی ان مجالس میں شریک ہوتا اور علماء و شیوخ کے سامنے اس طرح بیٹھتا جیسے عام آدمی بیٹھتے. اس باہمی تعاون کی وجہ سے علماء، شیوخ اور مریدین مملکت جدیدہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، حتیٰ کہ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی اور ان میں سے ہر ایک نے میدان تربیت میں اپنا مقام بنایا. نعیمی نے ہزاروں مدارس دور قرآن و حدیث، رباط اور زاویوں کے نام لکھے ہیں، جن میں مذکورہ مساعی کامیابی کے ساتھ جاری تھی. مذکورہ کوششوں کے نتیجے میں اسلامی روح سے سرشار نسل کا ظہور ہوا. اور کیسی نسل اس میں تربیت پائی اور کس کا نتیجہ تھا. ان ساری محنتوں کے نتیجے میں کیسے لوگ تیار ہوئے، پھر ان کے کیا کارنامے ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے میدان میں حصہ لیا اور کس طریقے سے انہوں نے پھر آگے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھے اور کیا کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں دی. انشاءاللہ اس کے لیے آپ انتظار کریں. آئندہ ایپیسوڈ میں اس چیز کو پھر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع ينبع